تو ہمارے یہاں پہ دستور ہے کہ عید ہوتی ہے پھر ٹرو ہوتا ہے۔ ٹرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ عربی لفظ، اس کا مطلب عید کا دوسرا دن، اور کلام مقدس کے مطابق ہمارا جو ٹرو ہے وہ آج بنتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آج کے دن پھر ظاہر ہوئے، کلام میں لکھا 8 روز بعد۔ تو اگر اتوار سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو آج 8واں دن ہے، لیکن یہاں پر جو کلام لکھا گیا ہے اس کا شمار ہفتے سے کرتے ہیں، ہفتے کے دن، ہفتے کا پہلا دن، ہفتے کا دوسرا دن۔ تو یہاں پہ ہفتہ اگر انگریزی کی بائبل پڑھیں گے NIV میں تو وہاں لکھا آفٹر ویک، تو ہفتے سے لے کر ہفتے تک 8 دن اور 8 روز بعد کا آج کا دن ہے۔ تو اس لیے یہ آج کا دن خداوند یسوع پھر ظاہر ہوتے ہیں، اور آج ہمارا ٹرو ہے، عید کا دوسرا دن ہے، یعنی آج پھر وہ عید کا ماحول ہے، خوشی ہے۔ جیسے ہم نے خوشی منائی ایسٹر والے دن کا، یسوع جی اٹھا، یسوع مریم پر ظاہر ہوا، بہت سی عورتوں پر ظاہر ہوا، اور پھر گلیل میں خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوا، تو آج پھر خداوند یسوع ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوئے تھے پچھلے اتوار میں شاگردوں میں گلیل میں، تو وہاں پر ان کے درمیان میں توما نہیں تھا، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے توما سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، وہ تو زندہ ہے، اور اس نے یقین نہیں کیا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو تو قبر میں رکھا گیا، اوپر بڑا بھاری پتھر رکھا گیا ہے، اس کے اوپر مہر کی گئی ہے، اس پر پیرے بٹھائے گئے ہیں، تو وہاں کیسے زندہ ہو سکتا ہے یسوع مسیح؟ لیکن اس نے اس دنیاوی لحاظ سے، حقائق کے حساب سے، دنیاوی واقعات کے حساب سے، دنیا کے سلسلے کے حساب سے جب اسے دیکھا کہ یسوع کیسے زندہ ہو سکتا ہے، یسوع کو تو رکھا ہوا ہے اور بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور پہرے دار رکھے ہیں، کون اس کو باہر نکال سکتا ہے؟ کوئی تو وہاں پر چھو نہیں سکتا اس پتھروں کو، اس پتھر کے پاس جانا تو اس کو چھو نہیں سکتا، کوئی وہاں پر سخت پہرا ہے، سرکاری مہر لگی ہے، سیل کر دیا گیا ہے، بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس نے کی، لیکن پھر اس نے کہا کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اور میخوں کا مطلب کیل جو جڑے گئے تھے ہاتھوں میں، ان میں جب ہاتھ ڈال کے نہ دیکھ لوں، انگلیاں ڈال کے نہ لوں، مجھے یقین نہیں آئے گا، اور پسلی میں جب بھالا مارے گا، جب اس میں ہاتھ نہ ڈال کے مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تو پھر جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو یسوع کو پتہ تھا۔ یاد رکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یسوع کے بارے میں بیٹھ کر یا سن کے جب باتیں کرتے ہیں تو ایک شخص سن رہا ہوتا ہے، ہماری ساری گفتگو سن رہا ہوتا ہے۔ جب ہم بات کو آغاز کرتے ہیں اور جب بات کا اختتام کرتے ہیں تو ایک شخص سن رہا ہوتا ہے۔ کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، وہ بھی سنتا ہے، اور وہ ساری باتیں سنتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے، اور باہر پھر انتظار بھی کرتا ہے کہ کب یہ باہر نکلیں میں واپس ان کے ماحول میں لے آؤں۔ لیکن دوران عبادت ہمارے سوالوں کا جواب، ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہماری جو درخواستیں ہوتی ہیں، ہماری جو التجائیں ہوتی ہیں، ہماری جو امیدیں ہوتی ہیں، ہماری جو خواہشیں ہوتی ہیں، ہمارا جو مستقبل ہوتا ہے، ہماری جتنی بھی دل کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، نیک اور اچھی باتیں، اس کو بھی ایک شخص سن رہا ہوتا ہے، اور وہ یہاں جب پر موجود ہوتا ہے۔ کیا نام ہے جس کا؟ روح القدس یسوع ناصری، زوردار تعلیموں کے ساتھ۔ کیونکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب توما ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو یسوع سن رہا تھا، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جب یہ جائے گا، اس گھر میں جائے گا، تو پھر میں ان کو ظاہر ہوں گا اور دکھاؤں گا، اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی کیا خواہش تھی؟ کہ میں یسوع کو دیکھ لوں۔ جب تک میں دیکھ نہ لوں، جب تک میں اس کے نشانہ کو دیکھ نہ لوں، مجھے یقین نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا؟ جب وہ ان کے ساتھ موجود تھا، آج کے دن موجود تھا، تو پھر یسوع مسیح ظاہر ہوئے، بند دروازوں میں ظاہر ہوئے، اور پہلے تو وہ ڈرے، اور پھر یسوع مسیح نے توما سے کہا، توما ادھر آ، میرے ان سوراخوں میں جو میخوں کے، جو کیلوں کے سوراخ میں دیکھ۔ میخ جو ہے تھا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، میخیں، اور کیل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اس طرح سے میخیں اور کیل ایک ہی لفظ ہے، میخیں اور کیلیں۔ تو وہ جو ٹھوکی گئی تھی، تو پھر ایک اور بات یاد رکھیے گا، ہاتھ جو ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے۔ ہاتھ جو ہوتا ہے نا، بائبل کا ہاتھ جو خدا مقرر کرتا ہے، ہاتھ دھونا کرنا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ایسے یہ ہاتھ ہے۔ تو ہاتھوں میں جب کیل ٹھونکے گئے تو یہ ہتھیلی میں نہیں بلکہ یہاں پہ ٹھوکے گئے تھے، یہاں پر۔ اس بات کو یاد رکھیے گا۔
کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں دکھاتے ہیں، یہاں پہ نہیں تھے، یہاں پہ کیٹ ہیں، یہ ہاتھ ہے، کیونکہ یہاں پہ جب آپ ٹھوکے جائیں گے تو بغیر رسی کے جب لٹکائیں گے تو بندہ لٹ جائے گا، نیچے گر جائے گا، تو یہاں پہ ٹھوکے گئے تھے۔ ہاتھ یہاں سے لے کر کونی تک ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کی پیمائش جو ہوتی ہے بائبل کے مطابق اس کی ایک ہاتھ پیمائش گنی جاتی ہے، جو اوسطاً 18 انچ کی ہوتی ہے، یہ 18 انچ گنی جاتی ہیں۔ جب آپ پرانے عہد میں دیکھیں تو اس میں پیمائش ہاتھ سے بتائی گئی ہے، 10 ہاتھ 12 ہاتھ، تو یہاں سے یہ والا ہاتھ ہے، یہ 18 انچ کا ہاتھ اس کا تصور کیا جاتا ہے اوسطاً، کسی کے زیادہ بھی تھی کم بھی ہو سکتی، لیکن اوسطاً 18 انچ ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ یہاں پر کیل ٹھوکے گئے اور لٹکایا گیا، اور پھر توما نے کیا کیا، آ کر دیکھا، یسوع نے بلایا، آ کر دیکھ، اس نے ہاتھ ڈالا، پھر خدا نے اپنی پسلی دکھائی، وہاں پہ ہاتھ ڈال کے دیکھا، اور پھر یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں کچھ کھانے ہیں، لوکا کی انجیل میں ہے کہ یہاں کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے ٹکڑا مچھلی کا دیا، تو یسوع نے کھا کر دکھایا کہ یہ دیکھو، اور پھر پہلے وہ ڈرے تھے، لوکا کی انجیل میں جب ہم تلاوت سننے سے پہلے ڈر گئے تھے کہ شاید ہم کسی اور روح کو دیکھتے ہیں، تو یسوع نے کہا کہ روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتی جیسے کہ تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ تو یسوع مسیح کون سی ہڈی تھی، کون سا گوشت تھا، اور کون سے سوراخ تھے جو ویسے نظر آتے تھے، وہ جلالی تھے، جلال میں جلالی یسوع تھا، جلالی یسوع کے وہی ہڈیوں کا سوراخ تھے، اور پسلی میں بھی بالا میں وہی سوراخ تھے، وہ جلالی یسوع تھا۔ جلال میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے مرضی بند دروازے ہوں، جتنی مرضی رکاوٹ ہو، وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، جتنا مرضی زمین کی گریوٹی ہو اس کو توڑ کر اوپر جا سکتا ہے، اور آسمان کتنا مرضی خلا ہو اس کو نکل کر آسمانوں پر جا سکتا ہے۔ اس لیے جلالی بدن یہ ہے، اس لیے ہمیں بھی جلالی بنائے گا، ہم بھی جب یہ جلال میں ہوں گے۔ اب یہ بدن جو ہے یہ ٹھوس ہے، لیکن جلال کا بدن جو ہوتا ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اور اس میں یہ قوت طاقت ہوتی ہے، کوئی زمین کی گریوٹی، زمین کی کش شکل، زمین کے حالات اس پر حاوی نہیں ہوتے، بلکہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، جہاں سے جائے آ سکتا ہے۔ تو خدا یسوع جلال میں اٹھائے گئے تھے، وہ پہلے بھی جلالی تھے لیکن بعد میں بھی جلالی ہیں۔ تو ان کے نشان کیوں موجود ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح کو آسمان پر دیکھیں گے تو ان کے وہی نشان دیکھیں گے، کیوں؟ تاکہ ثبوت ہو کہ میں نے تمہارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، میں نے تمہارے گناہ اٹھا لیے، اور اسی طرح کانٹوں کا تاج کے جو کھبے ہوئے سوراخ ہیں وہ سر میں نظر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بتائے جائیں گے دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ سہے ہیں، اور بدن کے اوپر وہی کوڑوں کے نشان ہوں گے تاکہ ثبوت ہو کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ اور اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کب تو نے کوڑے کھائے ہیں، کب تو ہمارے لیے قربان ہوا، یہ سب کچھ ثبوت ہوگا۔ یسوع مسیح ہمارا جلالی ہے، اور وہ جلال کا بادشاہ اور کمال کا بادشاہ ہے۔ آسمان کے اوپر ہمیں یسوع کیسا نظر آتا ہے؟ آسمان کے اوپر ہمیں یسوع کیسا نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا مکاشفہ کتاب میں دیکھیے گا، مکاشفہ پہلا باب آیت نمبر 12، خدا کے کلام میں آپ دیکھیے گا غور سے۔ میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سینے کا سینہ باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون کی مانند بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھیں۔ اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اس کی آواز زور کے پانی سی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے، اور اس کے منہ سے ایک دھودھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کا آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا، اور دیکھ اب لبا زندہ رہوں گا، موت اور عالم کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ ہے یسوع جو آسمان پر ہے، یہ جو جامہ پہنے ہیں، سونے کا سینہ باندھے ہیں، دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، 7 چراغ میں گھومتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح سردار کاہن کے طور پر یسوع مسیح باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں اور ہماری روزانہ شفاعت کرتے ہیں۔ روزانہ بغیر رکے دن رات ہماری شفاعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رات کو کسی پیر میں پکارے تو خدا یسوع مسیح کی آواز سنتے ہیں، دن کو بھی پکارے تو خدا اس کی آواز سنتے ہیں، 24 گھنٹے خدا اس کی آواز سنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی ان آواز کا، اس کی درخواست کا جواب دیتے ہیں، اور باپ کے سامنے اس کی شفاعت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ باپ اس کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتا نہیں کیا کرتا ہے۔
اور پھر وہاں سے ہماری شفاعت ہوتی ہے سردار کاہن کے طور پر ہے، کیونکہ سردار کاہن کا جو ہوتا ہے وہ پاؤں تک کا جامع اور پورا چوگا ہوتا ہے اور سینہ بند ہوتا ہے۔ یہ دکھایا گیا سردار کاہن کا لباس خدا یسوع آسمان پر سردار کاہن کے طور پر موجود ہیں اور آج بھی موجود ہیں، اور پاک روح کے وسیلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور زندہ رہوں گا، ابلبا زندہ رہوں گا، موت عالم کنیا میرے پاس ہیں۔ موت اور عالم روا، موت کا مطلب ہوتا ہے جہنم، اور عالم روا کا مطلب روحوں کا جہان، اس کی کنیاں، دونوں کنیاں یسوع مسیح کے پاس ہیں، اور جو اس سے روح گردانی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کو موت یعنی جہنم کے حوالے کرے گا اور ان کو اس میں سے نکالے گا۔ کہاں سے؟ جہاں آج سب کی روحیں جاتی ہیں، عالم روا میں۔ اس لیے اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، وہ 7 فرشتے ہیں جو دن رات ہماری خدمت کے لیے رہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدمتگار روحیں جو راست بازوں کے لیے بھیجی گئی ہیں، وہ خدمتگار روحیں وہ 7 ستارے ہیں جو یسوع مسیح کے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر 7 چراغدان، یہ 7 چراغدانوں میں سے ایک چراغدان یہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چراغدان، وہ کلیسیاں جس میں خدا یسوع مسیح آتے اور جاتے ہیں۔ یہ وہ چراغدان ہے جہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور چراغدان کا مطلب وہ جگہ جہاں پہ چراغ جلتا ہے، آپ جلتے ہوئے چراغ ہیں، چراغدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یسوع مسیح ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا دیکھتا ہے کہ وہ 7 چراغدانوں میں سے ایک آدم ذات چہرہ دیکھا، اور 7 چراغدان وہ 7 کلیسیاں ہیں، جس میں ایک کلیسیا یہ ہے، اور اس میں یسوع کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ زندہ ہو کر ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے ایک بڑی نصیحت کی ہے، یسوع نے جب بھی کلام کیا اس کے بعد ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے، اور یسوع نے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو مجھے ان دیکھے ایمان لائیں گے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیح مذہب ہے، جو ان دیکھے بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لایا، اور آپ سب مبارک لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ میں ضمنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو نہ تو یسوع کو بت کے وسیلے دیکھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کے وسیلے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک تصویر ہے جو آج کل جیسس چلتے ہیں، ان کے اصل بیجے نے کہا کہ ہماری تصویر کے سامنے نہ دعا کریں، ہمارے کیلنڈر نہ بنائیں، ہم تو بالکل ایک عام شخص ہیں آپ کی طرح۔ میرے پاس آپ کو سینڈ کروں گا۔ ہم نے زندہ یسوع کو دیکھنا ہے، نہ ہاتھ کے بنائے ہوئے یسوع کو، نہ ہاتھ کے بنائی مریم کو، نہ اس کی تصویروں کو۔ یہاں پہ آپ کہیں بھی آپ کو تصویر یا مجسمہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کو دیکھتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ جو ان دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کے مطابق یہ ہے کہ ہم زندہ یسوع کو دیکھیں، نہ کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مورت کو یا تصویر کو یا کسی کو دیکھیں۔ تو اگر وہ بنانے والے کہتے ہیں جی ہم تو سکھانے کے لیے تو غلط کام کرتے ہیں اور خدا کے مخالف چلتے ہیں۔ خدا جب اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو 2 چیزیں آپ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے شریعت اور ایک ہوتا ہے فضل۔ 2 شخص ہیں، کون کون سے؟ انسان شریعت کے وسیلے خدا کو دیکھنا چاہتا ہے نیک کام کر کے، لیکن نہیں دیکھ سکتا۔ شریعت کے وسیلے سے، نیک کام کے وسیلے کہ جو خدا نے شریعت دی اس کے پہ چل کر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ہوتا ہے فضل، اپنی کوشش سے نہیں، اپنی شریعت سے نہیں، بلکہ اس کے فضل سے، جس پر وہ ظاہر کرنا ہونا چاہے، جس پر رحم کرنا چاہے، اور جس پر اپنے چہرے کا نور چمکانا چاہے۔ ابھی ہم نے زبور 4 میں بڑے زور سے گایا جب میں نے کھڑا کیا کہ یہوہ اپنے چہرے چاند ساتے کر، میں خوش ہے انہوں تو بد کے جو خوش ہے اپنی دولت پر۔ تو خدا کے چہرے کا نور جب چمکتا ہے تو وہ کس وقت چمکتا ہے؟ جب ہم پاک روح کے ساتھ ہوتے ہیں اور پاک روح کا بسمہ پاتے ہیں اور آگ کا بسمہ پاتے ہیں، تو اس وقت خدا ان کا چہرے کا نور ہم پر چمکتا ہے، اور اس کے وسیلے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں، نہ تو ہاتھ کی بنائی چیزوں سے، نہ بتوں سے، نہ تصویروں سے، بلکہ زندہ خدا کے زندہ نور سے خدا کو دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس لیے شریعت کے اعتبار سے نہیں بلکہ فضل سے، ہم شریعت کے عمل کر کے نہیں بلکہ اس فضل سے خدا کو دیکھتے ہیں، جس کا ہم ہوا ہر ایک پر فضل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ بہت سی غیر قوموں میں کلام سناتا ہوں، ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا آپ کریں گے نہیں کریں گے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام۔ جس پر چاہے مور لگائے وہ یسوع قبول کرے گا، لیکن میرا کام ہے کہ کلام پہنچانا، منادی کرنا، جس نے کہا کہ دنیا کے انتہا تک منادی پھیلاؤ، میرے گواہ ٹھہرو۔ منادی کرنا میرا کام ہے، ہر فرد و بشر کو، خواہ کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، میرا کام ہے تو کلام پہنچانا۔
اور پھر خدا جو مہر لگائے گا وہ اس گھر میں شامل ہوگا اور اس کو قبول کرے گا. یہ خدا کا کام ہے. اس لیے ہم بالکل تندہی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ہم مل کر خدا کے کلام کو پھیلائیں. کون مسیح ہوتا ہے، کون قبول کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج سے ہم نئے دور کا آغاز کریں. خود بھی، میں بھی اور آپ بھی. ہم اس کے منادی کا کلام لے کر کہ توبہ کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. توبہ اور گناہوں کی معافی اس کے نام سے کی جائے گی. تو یسوع کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کا پرچار کریں اور یسوع پر ایمان لائیں، شک نہ کریں. ہم ایمان سے خدا کو دیکھتے ہیں، ہم ایمان سے خدا کو دیکھتے ہیں. ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ سب سے پہلے خدا پر ایمان لایا. تو ایمان یسوع پر لایا، وہ یسوع ایمان ہے. اس لیے لکھا ایمان کے بانی یسوع کو طاقت رہیں. ایمان کا بانی، ایمان ہے کون ہے؟ ایمان یسوع ہے. جب اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ہم خدا کو دیکھیں گے. اس لیے اس میں کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس خدا کے پاس نہیں آتا. اس لیے یسوع پر ایمان لائیں اور خدا کو دیکھیں. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. اس لیے میرے پیارے بچوں، آج ہم اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ موجود ہے اور مبارک ٹھہرتے ہیں کیونکہ ہم ان دیکھے خدا کی صورت اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ان دیکھے یسوع پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ میری خاطر مر گیا، جی اٹھا اور آسمان پر ہے. ایمان رکھتے ہیں کہ میرے گناہوں کی معافی کا اس نے فدیہ دیا. ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے. ایمان رکھتے ہیں پاک روح پر، اور پاک روح ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے آگے پیچھے ہے. سو خدا نے اس کلام سے برکت بخشے. آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کر سر کو جھکائیں.